السلام علیکم ناظرین۔ بادشاہ کی 4 بیٹیاں تھیں جو نہ صرف خوبصورت بلکہ نیک دل، شریف اور ہمدرد بھی تھی۔ ان میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی گلفر اپنی تینوں بہنوں سے زیادہ حسین، سمجھدار اور شریف تھی۔ اس کے بال سونے کے تھے، مگر اس کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی تک کوئی ایسا شہزادہ نہیں آیا تھا جو اتنا خوبصورت، دلکش اور سمجھدار ہو۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی اس بیٹی کو بہت چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ کسی اچھے شہزادے سے شادی کریں۔ ایک دن شہزادی اور اس کی سہیلیاں کھیلتے کھیلتے شاہی محل کے قریب دریا تک پہنچ گئی۔ سہیلیوں نے جب دیکھا کہ پانی چاندنی کی طرح چمکتا ہوا بہہ رہا ہے تو انہیں دل کی خواہش ہوئی کہ وہ اس میں نہا لے، اور انہوں نے شہزادی کو بھی راضی کر لیا۔ شہزادی نے اپنی سہیلیوں کی بات مانی اور وہ سب دریا میں نہانے لگی۔ اس دوران شہزادی کے کچھ بال دریا میں گر گئے اور پھر یہ سب واپس محل میں آ گئی۔ اس کے بال بہتے ہوئے دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں پہنچے اور ایک چٹان پر رک گئے۔ اتفاق سے اس جنگل میں اس بادشاہ کا بیٹا شکار کھیلنے آیا ہوا تھا اور اس کے دوست پانی پینے کے لیے دریا کے قریب آئے تھے۔ ایک دوست نے چمکتے ہوئے سونے کے بال دیکھے اور فوراً انہیں اٹھا کر شہزادے کے پاس لے آیا۔ شہزادہ ان بالوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ ملکہ نے اسے کھانا پیش کیا، مگر شہزادے نے انکار کر دیا۔ وہ خاموش رہا، لیکن جب اگلے دن ناشتہ اور چائے بھی نہ لی تو ملکہ پریشان ہو گئی اور بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ کچھ خاموش ہے اور جب سے شکار سے واپس آیا ہے کچھ نہیں کھایا۔ بادشاہ نے وزیر کے لڑکے کو بلایا اور کہا، تم شہزادے سے اس کی اداسی کا سبب معلوم کرو۔ وزیر زادہ شہزادے کے پاس گیا اور پوچھا، آخر تم نے کل سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ شہزادہ پہلے تو بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وزیر کے بیٹے کے بار بار سوال کرنے پر شہزادے نے کہا، میں لڑکی چاہتا ہوں جس کے سونے کے بال ہیں۔ وزیر زادے نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی بادشاہ سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر وزیر زادہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، کل جب ہم شکار سے واپس آ رہے تھے اور دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے گئے، وہاں ہمیں یہ سونے کے بال ملے۔ شہزادہ ان بالوں والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر شہزادے کو بلایا اور کہا، تم کھانا کھاؤ، میں حکم دیتا ہوں کہ سونے کے بال والی لڑکی کو تلاش کیا جائے۔ بادشاہ نے اس حکم کے ساتھ کوتوال کو بھیجا کہ وہ فوراً لڑکی کی تلاش شروع کر دے۔ کوتوال نے حکم ملتے ہی سپاہیوں کو مختلف علاقوں میں روانہ کر دیا، مگر 1 ہفتے تک سونے کے بالوں والی لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شہزادے کو جب معلوم ہوا تو بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ شہزادے کی بیماری سے پریشان ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ بتائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگوں نے تلاش شروع کر دی، مگر لڑکی کا کوئی سراغ نہ ملا اور شہزادے کی حالت خراب ہوتی گئی۔ آخرکار بادشاہ نے وزیر سے کہا، اگر 1 مہینے میں سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ نہ چلا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ وزیر نے یہ سنا تو اپنے گھر آ کر کہا، اب میری موت قریب آ گئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ خود لگا لوں گا۔ آخرکار وزیر زادے نے ایک چوڑیاں بیچنے والے کا روپ دھار لیا اور دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی کوئی گاؤں آیا وہاں جا کر چوڑیاں بیچتا اور چوڑیاں لے لو کی آوازیں لگاتا۔ گاؤں کی لڑکیاں جب یہ آوازیں سنتی تو باہر آ جاتی۔ وزیر ہر لڑکی کے بال بھی دیکھتا۔ 20 دن گزر گئے مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب اس کا قتل ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے سفر کرتا رہا اور آخرکار شہزادی گلفر کے شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی چوڑیاں بیچتا رہا، لیکن کسی کو بھی سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ نہ ملا۔ جب وہ چوڑیاں بیچتا تو ہر لڑکی سے یہی سوال کرتا، ہمارے ملک میں ایک لڑکی ہے جس کے سونے کے بال ہیں، کیا تمہارے یہاں بھی ایسی لڑکی ہے؟ لڑکیاں سر ہلا کر جواب دیتی تھی کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ایک دن جب مہینے کے ختم ہونے میں صرف چند دن باقی تھے، وزیر زادے کو خزانے دار کی بیٹی نے چوڑیاں خریدنے کے لیے بلایا۔ جب وہ اس لڑکی کو چوڑی پہنا رہا تھا تو اس نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو وہ اکثر لڑکیوں سے پوچھتا تھا، ہمارے ملک میں ایک لڑکی کے سونے کے بال ہیں، کیا تمہارے یہاں بھی کسی کے سونے کے بال ہیں؟ لڑکی نے کہا کہ وہ شہزادی گلفر کو جانتی ہے اور اس کے بال سونے کے ہیں۔ وزیر زادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے فوراً کہا، یہ غلط ہے، شہزادی کے بال سنہرے ہوں گے، سونے کے نہیں۔
تم غلط کہہ رہی ہو، لڑکی نے غصے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، وزیر زادے نے جواب دیا۔ اور نہیں تو کیا۔ اس پر لڑکی مزید غصے میں آئی اور کہا، اگر میں تمہیں شہزادی کے سونے کے بال لا کر دکھا دوں؟ تو وزیر زادے نے فوراً کہا، اگر تم نے شہزادی کے سونے کے بال دکھا دیے تو میں تمہیں یہ قیمتی چوڑیاں مفت میں دے دوں گا، لیکن اگر تم غلط نکلی اور شہزادی کے بال سونے کے نہ ہوئے تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکی نے یہ شرط قبول کر لی۔ وزیر زادہ وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی شام کو شہزادی کے پاس گئی اور باتوں کے دوران چپکے سے ایک بال توڑ لیا، پھر شہزادی سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن وزیر زادہ جب چوڑیاں بیچتے ہوئے لڑکی کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو لڑکی نے اسے بلایا اور شہزادی کے سونے کے بال اس کے سامنے رکھ دیے۔ دیکھو، اب یقین آیا، لڑکی نے کہا۔ وزیر زادہ مسکرا کر بولا، واقعی تم سچ کہتی تھی، تم نے شرط جیت لی، اب یہ سب چوڑیاں تمہاری ہیں۔ لڑکی نے چوڑیاں اپنے پاس رکھی اور وزیر زادہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے گھوڑا خریدا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مہینے کے ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے اور اس کا شہر یہاں سے بہت دور تھا۔ وزیر زادہ دن رات گھوڑا دوڑاتا رہا، لیکن شہر کافی دور تھا۔ ادھر مہینہ ختم ہو گیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا، کیا تم نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ لگا لیا؟ بیچارہ وزیر بولا، وزیر یادا خود اس کی تلاش میں گیا ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہا، مہینہ پورا ہو چکا ہے اور شہزادہ سخت بیمار ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی اور تم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، اس لیے آج تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بیچارہ وزیر روتا ہوا بادشاہ سے منتیں کرتا رہا، لیکن بادشاہ نے غصے میں کہا، یہ ناممکن ہے۔ شام کے 4 بجے ایک بڑے میدان میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ وزیر کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو باندھ کر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وزیر کا سر کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے تلوار اٹھائی تھی کہ وزیر زادے کی آواز آئی، رکو، قتل نہ کرو، میں نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ لگا لیا ہے۔ جلاد فوراً رک گیا اور وزیر کی رسیاں کھول دی گئی۔ وزیر زادہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، یہاں سے 200 میل دور بیچو نگر شہر ہے، وہاں کی سب سے چھوٹی شہزادی گلفر کے بال سونے کے ہیں۔ شہزادہ وزیر زادے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ چلنے کے لیے تیار ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ کامیاب لوٹیں گے۔ بادشاہ نے اس بات پر تیاری کا حکم دیا اور ایک قاصد روانہ کیا کہ وہاں کے بادشاہ کو ان کی آمد کی اطلاع دے۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ اور سلطنت کے بڑے لوگ شہزادے کے دوست وزیر زادے کے ساتھ شہزادی گلفر کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ آرام سے سفر کرتے ہوئے 12ویں دن شہزادی کے شہر میں پہنچے۔ چونکہ قاصد نے آمد کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے ملک کے بادشاہ نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور انہیں آرام سے ٹھہرا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شہزادی گلفر سے کہا، اب تم ہمیں اپنی شرطیں بتاؤ۔ شہزادی نے جواب دیا، آج دربار بھر میں شہزادی سے سوال پوچھوں گی۔ اس کے بعد شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھی اور شہزادہ قیمتی تخت پر بیٹھا۔ دربار میں سلطنت کے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ شہزادی کی سہیلی نے سب کو سلام کیا اور پھر شہزادے سے سوال کیا، آپ ہماری عقلمند شہزادی کے سوال کا جواب دیں، عقل کیا کھاتی ہے؟ یہ سوال سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور شہزادہ پریشان ہو گیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تو اس نے وزیر زادے کی طرف دیکھا۔ وزیر زادے نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ شہزادے نے اسے سمجھ کر کہا، تم اپنی شہزادی سے کہو کہ یہ سوال بہت ہی مشکل ہے اور مجھے ایک دن کی مہلت دے تاکہ میں اس کا جواب سوچ سکوں۔ شہزادے کی سہیلی واپس گئی اور پھر آ کر کہا، شہزادے کو ایک دن کی مہلت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ رات کو بادشاہ، شہزادہ اور دوسرے لوگ مہمان خانے میں سو رہے تھے۔ شہزادے نے وزیر زادے سے پوچھا، اس سوال کا کیا جواب دوں؟ وزیر زادہ خود پریشان ہو رہا تھا اور کہا، ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ رات وزیر زادے نے سوچا لیکن کوئی حل نہ ملا۔ صبح ہوئی، سب نے ناشتہ کیا اور پھر سو گئے۔ کھانے کا وقت آیا مگر جواب ابھی تک نہیں آیا۔ پھر چائے کے بعد بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری دربار میں پہنچے، لیکن شہزادہ غمگین ہو کر بڑی مشکل سے اٹھا۔ وزیر زادہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ جب شہزادہ اسے لینے گیا تو وزیر زادے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہزادے نے بڑے افسوس سے پوچھا، وزیر صاحب آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ وزیر زادہ فوراً دوڑ کر شہزادے سے لپٹ کر مسکرا دیا۔ شہزادے نے پوچھا، تمہیں خوشی کس بات کی ہوئی؟ وزیر زادے نے چپکے سے شہزادے کے کان میں کچھ کہا۔ یہ سن کر شہزادہ ہنستے ہوئے باہر آیا۔ بادشاہ نے دونوں کو ہنستے دیکھا اور سوال کیا، ابھی تک تو تم غمگین تھے اور اب ہنس رہے ہو،
آخر بات کیا ہے؟ شہزادے نے کان کے پاس جا کر دھیرے سے کچھ کہا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور ہنسی خوشی دربار میں یہ تمام لوگ پہنچ گئے۔ شہزادہ تخت پر جا کر بیٹھا۔ شہزادی کی سہیلی نے آ کر کہا، اے شہزادے، ہماری عقلمند شہزادی پوچھتی ہے کہ عقل کیا کھاتی ہے؟ شہزادے نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ شہزادی کی سہیلی، تم اپنی عقلمند شہزادی سے کہہ دو کہ عقل غم کھاتی ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب نے خوش ہو کر شہزادہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ بعد میں شہزادی کی سہیلی نے آ کر پوچھا، اے اچھے بہادر اور عقلمند شہزادے، ہماری نیک دل ہسمکھ اور عقلمند شہزادی پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے کہ عقل پیتی کیا ہے؟ دوسرا سوال سن کر وہ سب عقلمند لوگ گھبرا گئے اور سارے درباری شہزادی کے سوال کو سن کر تعجب کرنے لگے۔ شہزادے نے پہلے روز کی طرح آج بھی ایک دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ یہ سوال اس قدر ٹیڑھا اور مشکل تھا کہ سب لوگ گھبرا رہے تھے اور آج تو وزیر زادہ بھی خاصا پریشان تھا۔ سبھی نے الگ الگ جواب سوچے۔ کوئی کہتا کہ عقل آنسو پیتی ہے، کسی کی رائے تھی کہ عقل خون پیتی ہے، اور کوئی کہتا عقل فکر کو پیتی ہے۔ اسی رائے میں 24 گھنٹے گزر گئے اور دربار جانے کا وقت آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد آدمی بلانے آیا اور یہ سب رنجیدہ اور خاموش دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے بڑے غصے سے کہا، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ چلو، مگر یہ ضدی شہزادہ نہ مانا، اور آج مجھے اور میرے سب درباریوں کو اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسے غصہ کرتے دیکھ ایک دم وہ زور سے ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے اس کی گستاخی پر مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہم سب پریشان ہو رہے ہیں اور آج بھرے دربار میں ذلیل ہونا پڑے گا اور تم ہنس رہے ہو؟ وزیر زادے نے بڑے ادب کے ساتھ بادشاہ کے کان میں جھک کر کچھ کہا اور پھر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں تو اس لیے آپ کے غصے پر ہنس رہا ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور پھر وزیر زادے نے شہزادے کو بلایا اور چپکے سے اس سے کچھ کہہ دیا۔ پتہ نہیں کیا بات کہی کہ شہزادہ بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ دربار میں پہنچے تو شہزادے کی سہیلی نے کل کی طرح آ کر پھر شہزادے سے پوچھا، اے اچھے عقلمند شہزادے، ہماری عقلمند شہزادی پوچھتی ہے کہ عقل کیا پیتی ہے؟ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا، اے عقلمند شہزادی کی اچھی سہیلی، جاؤ شہزادی سے کہہ دو کہ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے، ارے عقل غصہ پیتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دونوں سلطنت کے لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور زور زور سے واہ واہ کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادی خود برقع اوڑھ کر باہر آئی اور شہزادے سے کہا، آپ نے میرے دونوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے ہیں، اور اب آخری شرط یہ ہے کہ ایک شیر پنجرے میں مردہ بند ہے۔ آپ پنجرہ کھولے بغیر اور پنجرے کی کوئی چیز توڑے بغیر اس مردہ شیر کو پنجرے میں سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر سب لوگ بے حد گھبرا گئے اور شہزادے نے ایک دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ جب شہزادہ اپنے مکان پر آیا تو اس نے وزیر زادے سے کہا، اب کیا ہوگا؟ وزیر زادے نے کہا، یہ تو میری بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ فکر نہ کریں، میں سوچوں گا۔ دوسرے دن وزیر زادے نے پھر چونی والے کا بھیس بدلا اور خجانچی کے مکان پر پہنچا۔ لڑکی نے جو اس کی آواز سنی تو اسے بلا لیا۔ وہاں پہنچتے ہی تو خجانچی کی لڑکی نے کہا، تم چونی والے کے بھیس میں ہو، تم شہزادے کے کوئی ساتھی معلوم ہوتے ہو، پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے کر شہزادی کا پتہ چلا کر گئے تھے، بتاؤ تم کون ہو؟ وزیر زادے نے ہنس کر کہا، اے اچھی اور نیک دل لڑکی، میں شہزادے کا دوست ہوں اور شہزادے کے ملک کے وزیر کا لڑکا ہوں۔ لڑکی نے کہا، اب تک تو تمہارا دوست شہزادہ جیت رہا ہے، مگر آج وہ نہیں جیت سکتا۔ لڑکی کی یہ باتیں سن کر وزیر زادہ رونے لگا۔ لڑکی نے اسے جو روتے دیکھا تو کہا، اے وزیر زادے، تم روتے کیوں ہو؟ وزیر زادے نے روتے ہوئے جواب دیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ سے شہزادے نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس سے شہزادی کی شادی ہو جائے گی تو وہ یہاں کے بادشاہ سے کہہ کر میری شادی تم سے کرا دے گا، مگر شہزادہ شرط ہار جائے گا اور اس کی شادی تمہاری شہزادی گلفر سے نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری شادی بھی تم سے نہیں ہو سکے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ لڑکی یہ سن کر پہلے تو شرمائی اور پھر کہا، تم رو مت، میں تم کو ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ شیر کس طرح پنجرے کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے۔ وزیر زادے نے ہنس کر کہا، بتاؤ۔ لڑکی نے کہا، دراصل اس پنجرے کے اندر اصلی شیر نہیں ہے، بلکہ ایک موم کا شیر بالکل اصل شیر کی صورت کا بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس پر رنگ پھیر دیا گیا ہے۔ اگر لوہے کی ایک گرم سلاخ جو آگ پر سرخ کر لی جائے اس شیر کے پیٹ میں گھما دی جائے تو اس کا موم پگھل کر پنجرے سے باہر آ جائے گا، اور اس طرح شہزادی کی یہ شرط بھی پوری ہو جائے گی کہ بغیر پنجرہ کھولے شیر کو باہر نکال دیا جائے۔ یہ سن کر اس نے اس لڑکی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا
اور وہاں سے فوراً دوڑتا ہوا شہزادے کے پاس آیا اور پھر اسے الگ لے جا کر یہ سارا قصہ کہہ سنایا۔ شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور فوراً جا کر بادشاہ کو اس کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے وزیر زادے کی عقل مندی کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ یہاں کے بادشاہ سے کہہ کر اس لڑکی سے اس کی شادی ضرور کروائے گا۔ شام کو لوگ بڑے اطمینان سے دربار میں پہنچے اور شان سے جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادی باہر آئی اور شہزادے سے کہا، آپ شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں؟ شہزادے نے ہنس کر کہا، اے عقل مند شہزادی، میں اکیلا واپس نہیں جانا چاہتا بلکہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی نے حکم دیا کہ شیر کا پنجرہ لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر کا پنجرہ لایا گیا اور اس پنجرے کے اندر ایک شیر بند تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سچ مچ کوئی زندہ شیر پنجرے کے اندر کھڑا ہے۔ کاریگروں نے اس موم کے شیر کو اس اچھے طریقے سے بنایا تھا کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ یہ نقلی شیر ہے۔ سب درباری اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اس زندہ شیر کو شہزادہ بغیر پنجرہ کھولے یا پنجرہ توڑے بغیر کس طرح سے باہر نکالے گا۔ پہلے تو شہزادے نے اٹھ کر پنجرے کو اچھی طرح دیکھا اور پھر شیر کو بڑی دیر تک دیکھتا رہا اور پھر حکم دیا کہ ایک لوہے کی بڑی سی سلاخ لائی جائے اور بہت سی آگ سلگائی جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب آگ سلگائی گئی تو شہزادے نے اس سلاخ کو آگ کے اندر رکھ دیا۔ سب لوگ شہزادے کی اس حرکت پر تعجب کرتے رہے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ جب ایک گھنٹہ گزر گیا تو شہزادے نے سلاخ اٹھا کر شیر کے پنجرے کے اندر شیر کے پیٹ میں اس آگ کو گھونپ دیا۔ گرم لوہا جو موم کے شیر پر لگا تو فوراً پگھلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سب موم بہہ کر پنجرے کے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے خوب شور مچایا۔ شہزادے نے کہا، اے عقل مند شہزادی، میں نے بغیر پنجرہ کھولے یا توڑے اس شیر کو باہر نکال دیا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ شہزادی شرما کر یہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی، یہ عقل مند شہزادے، آپ سبھی شرطیں جیت چکے ہیں۔ شہزادے کی شادی بڑی ہی دھوم دھام کے ساتھ شہزادی سے ہو گئی۔ 4 دن کے بعد شہزادے نے اس ملک کے بادشاہ سے کہا کہ وزیر زادے کی شادی اسی ملک کی خزانچی کی لڑکی سے کرا دی جائے۔ اس شادی میں شہزادے اور بادشاہ نے خوب روپیہ پیسہ خرچ کر دیا اور شہزادے کی شادی سے زیادہ شاندار طریقے سے وزیر زادے کی شادی کی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ شہزادی گلفر وزیر زادہ اور خزانچی کی لڑکی تمام درباریوں کو لے کر اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ یہاں کئی روز تک شادی کی خوشی میں غریب محتاج کو خوب روپیہ پیسہ بانٹا گیا۔ کچھ ہی دن کے بعد بادشاہ نے اپنی جگہ شہزادے کو بادشاہ بنا دیا۔ شہزادے نے اپنے دوست وزیر زادے کو اپنا وزیر مقرر کیا اور وزیر زادے کے ابا کی پینشن مقرر کر دی گئی اور پھر یہ سب لوگ بڑے عیش و آرام سے رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل اور محبت اور عزت نفس انسان کی زندگی کی سب سے اہم چیزیں ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔